میرے بار بار کہنے پر بھی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ تقریباً 3000 لوگ یہ ناول دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرائب صرف 40-50 لوگ کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ کل جو پیپر ہونے والا تھا وہ سبجیکٹ کائنات میڈم کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کل بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔ مجھے آج سارا دن وقت ہی نہیں ملا تھا اور نہ ہی میرا اس طرف دھیان گیا تھا، مگر اب میں سیریس ہو کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ویسے تو ثمینہ میڈم نے میری بہترین طریقے سے تیاری کروا رکھی تھی، لیکن ایک بار سارا دہرانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنے بیٹھ گیا۔ نہیتا جب کمرے میں آئی تو مجھے ایسے پڑھتا دیکھ کر وہ بنا کچھ کیے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ناصرہ باجی بھی روم میں آ گئیں اور مجھے دودھ دیا۔ باجی اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئیں اور میں پڑھتا ہی رہا۔ 12 بجے باجی نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ناصرہ: چلیے جناب، اب سو جائیں، کل صبح اٹھ کر باقی کا پڑھ لینا، ورنہ پھر نیند پوری نہیں ہوگی۔ شیرو: باجی بس ایک بار سارا ختم کر لوں، پھر صبح دوبارہ تھوڑا سا چیک کر لوں گا۔ آپ سو جاؤ، مجھے تھوڑا ٹائم اور لگے گا۔ باجی بیڈ پر لیٹ گئیں اور میں پڑھتا رہا۔ رات 1 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کی اور بیڈ پر آ گیا۔ باجی آنکھیں بند کیے سو رہی تھیں۔ میں بھی چپ چاپ ان کے پاس لیٹ گیا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کی تھیں۔ باجی نے میرے بازو پر سر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا تو باجی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ شیرو: آپ سوئی نہیں اب تک؟ ناصرہ مسکراتے ہوئے: کیسے سو جاتی، مجھے اپنے اس تکیے کے بنا نیند نہیں آتی۔ شیرو: میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تب آپ کیا کریں گی؟ ناصرہ: میں نے سوچ لیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ شیرو: آپ بھی نا، کل کو آپ کی شادی ہوگی تب کیا کریں گی؟ ناصرہ من ہی من میں: شادی تو میری ہو چکی ہے تمہارے ساتھ، وہ بھی قدرت کی مرضی سے، اب اور کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ ناصرہ: مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اب جلدی سے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ باجی میری طرف کروٹ لیے ہوئے میری چھاتی پر اپنے ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ چپکے ہوئے لیٹی تھیں اور ان کا سر میرے کندھے کے پاس تھا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں آنکھیں بند کر کے سونے لگے۔ باجی کی دائیں ٹانگ میری دائیں ٹانگ کے اوپر آ گئی اور وہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ چپک گئیں۔ شاید انہیں زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا بازو ان کے ساتھ
لپٹا لیا اور آرام سے سو گیا۔ صبح مجھے باجی نے جگایا۔ میں دیر سے سویا تھا اور تھکا ہوا بھی تھا، اس لیے ابھی بھی نیند کا اثر تھا۔ ناصرہ: شیرو، جلدی سے اٹھ جاؤ، آج تمہارا پیپر ہے اور تم نے ابھی ایک بار اور بھی چیک کرنا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ اور چیک بھی کر لو۔ باجی اپنے بال سر کے پیچھے باندھتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھیں۔ اس وقت وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سچ میں قدرت نے انہیں خاص طور پر کڑی محنت سے بنایا تھا۔ میں من ہی من میں ان کی خوبصورتی اور بناوٹ کی تعریف کرتا ہوا سوچ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ باجی کیا کہہ رہی ہیں۔ ناصرہ: ایسے کیا دیکھ رہے ہو شیرو، آپ بہت اخوں میں کہہ رہا تھا آپ چائے بنا دیجئے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا اور میرے منہ سے ان کی تعریف نکلنے لگی۔ مگر جیسے ہی مجھے تھوڑا ہوش آیا میں نے اپنی بات بدل لی، مگر باجی شرما گئیں اور ان کے گال لال ہو گئے۔ ناصرہ: تم بیٹھو، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر باجی شرماتے ہوئے اٹھیں اور دروازے تک جا کر پیچھے مڑ کر مجھے ایک بار دیکھا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شیرو: بچ گئے یار، یہ میں کیا بولنے جا رہا تھا۔ باجی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں کہ میں کس نظر سے دیکھ رہا تھا ان کو۔ بچ گئے۔ ناصرہ من ہی من میں بدھو کہتے کہتے رک گیا۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے تھے، کہہ ہی دیتے، کس نے روکا تھا۔ میں تو کب سے ترس رہی ہوں کہ تم مجھے کچھ کہو، مجھے اس نظر سے دیکھو، پتہ نہیں کب تم سمجھو گے۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک نامحرم کی نظر سے دیکھو۔ مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، میرا تن من صرف تمہارے لیے ہی تو ہے۔ اٹھتے ہی میں فریش ہو کر پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گیا تھا اور ایک بار پھر سے جتنا ہو سکا ایک نظر دہرا دیا۔ باجی نے ایک بار مجھے چائے بھی بنا کر دی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ باجی نے آ کر یاد دلایا تو میں کتاب بند کر کے نہا دھو کر تیار ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد باجی مجھے کالج چھوڑنے گئی۔ آج سائنس والوں کا بھی پیپر تھا، اس لیے مہرین، ریما اور رحیلہ باجی بھی آئی تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو بیسٹ آف لک کہا اور اپنے اپنے سٹنگ پلان کے حساب سے بیٹھ گئے۔ سبجیکٹ چونکہ کائنات میڈم کا تھا، جو ویسے ہی تھوڑا ٹف تھا، اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے میرے اندر تھوڑا ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے کر پاؤں گا یا نہیں۔ کوسچن پیپر دیکھ کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کیونکہ مجھے وہ سارے کوسچن آتے تھے، حالانکہ سب سوالات تھوڑے گھما پھرا کر پوچھے گئے تھے تاکہ صحیح سے سمجھ نہ آئے اور تھے بھی مشکل۔
مگر تھینکس ٹو سمینہ میڈم کا، انہوں نے مجھے سب تیاری کروائی تھی۔ میں جلدی سے لکھنے لگا۔ تقریباً 40 منٹ بعد ہی کائنات میڈم اور عارف سر دونوں کلاس میں آ گئے۔ کائنات میڈم نے آتے ہی مجھے دیکھا۔ میں جان بوجھ کر پین رکھ کر بیٹھ گیا اور ایسے دکھانے لگا جیسے مجھے پیپر نہیں آتا، کیونکہ یہی تو وہ چاہتی تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کائنات میڈم مجھے ایسے بیٹھا دیکھ کر مسکرانے لگی، جبکہ میری طرح ہی باقی اسٹوڈنٹ بھی مشکل سے کر پا رہے تھے۔ مدد کی امید میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کائنات میڈم مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں آتا کچھ؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب کلاس میں سے غائب رہو، تم اس کالج کے لائق نہیں ہو، جلدی ہی تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں سے آئے ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر میں خاموش رہا۔ کائنات میڈم، عارف سر، ذرا اس کی چیکنگ تو کرو۔ عارف سر نے مجھے کھڑا ہونے کو کہا اور میرے پاس آئے۔ رک جائیں سر، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ آواز پروفیسر رفیق کی تھی، جو دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی کائنات میڈم اور عارف سر نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں بھی سر کو دیکھ رہا تھا، مگر کائنات میڈم اور عارف سر حیران تھے۔ پروفیسر رفیق، پرنسپل سر نے آپ کو بلایا ہے، اس لیے یہ ڈیوٹی اب مجھے دی گئی ہے، اور میڈم آپ بھی پلیز ان سے مل لیجیے، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ کائنات میڈم، پر یہ تو ڈیوٹی میری ہے نا، انہوں نے خود ہی تو۔ پروفیسر رفیق، آپ کی ضرورت پرنسپل سر کو آفس میں ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ آپ کی یہ ڈیوٹی میں دیکھ لوں گا۔ کائنات میڈم کی تو جھانٹیں سلگ گئیں اور ایک بار مجھے گھور کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی عارف سر بھی نکل لیے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی پروفیسر رفیق کے یہاں ہونے سے۔ ویسے بھی وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے اچھے رہے۔ پروفیسر رفیق، کھڑے کیوں ہو؟ چلو بیٹھو اور صحیح طریقے سے سارے سوالات کے جواب لکھو۔ اب میں ہوں یہاں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ رفیق سر نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اندر سے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے سر کو تھینکس کہا۔ سر نے بھی نظروں ہی نظروں میں مجھے جواب دیا، اور میں بیٹھ کر آنسر شیٹ بھرنے لگا۔ جب گھنٹی بجنے کا ٹائم ہوا تو رفیق سر دوبارہ سے کلاس روم میں آ گئے اور انچارج کو 10 منٹ ایکسٹرا دینے کو کہا۔ جیسے ہی ایکسٹرا ٹائم ختم ہوا تو سب سے پیپر کلیکٹ کیے گئے۔ میں رفیق سر کو بار بار دل میں شکریہ کہہ رہا تھا، ورنہ میں صحیح پیپر کر ہی نہ پاتا۔ معید کیسا رہا؟ پاس تو ہو جائے گا نا؟ کائنات میڈم نے جان بوجھ کر اتنا ٹف پیپر ڈالا تھا تاکہ تو اس میں پاس نہ ہو سکے۔ یہ تو اچھا ہوا رفیق سر آ گئے، ورنہ آج بھی وہ تیرا ٹائم خراب
کر دیتی۔ باہر نکلتے ہی موہت فکر مندی کرتے ہوئے بات کرنے لگا۔ شیرو، سچ یار، رفیق سر نہ آتے تو مشکل ہو جاتی۔ ویسے میرا تو اچھا گیا، تو سنا تیرا کیسا ہوا؟ موہت، پاس ہو جاؤں اتنا ہی بہت ہے۔ زینت، میرا تو ٹھیک رہا، آرام سے پاس ہو جاؤں گی۔ ویسے یہ بات تو صحیح ہے، پیپر سچ میں الجھا ہوا تھا۔ کوئی بھی کوسچن سیدھا یا سمپل نہیں تھا۔ کائنات میڈم نے پوری کوشش کری ہے تمہیں فیل کرنے کی، اب دیکھو مارکس بھی دیتی ہے یا نہیں۔ ہیلو ینگ مین، کیسا رہا آج کا پیپر؟ آج تو کوئی مشکل نہیں ہوئی؟ رفیق سر نے پیچھے سے ہمارے قریب آ کر مجھ سے بات کرنی شروع کی۔ شیرو، نہیں سر، سب ٹھیک رہا، آپ نے تو ایکسٹرا ٹائم دے کر اور بھی اچھا کروا دیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ رفیق سر۔ اس میں تھینکس والی کون سی بات ہے؟ میں نے تو وہی کیا جو ایک ٹیچر کو کرنا چاہیے۔ باقی تم سب نے تو اپنی محنت سے کیا جو کیا، مگر میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ شیرو، کس لیے سر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ رفیق سر، تمہیں ایسے پریشان کیا جا رہا تھا، یہ تم نے مجھے خود آ کر کیوں نہیں بتایا؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ یو آر ون آف دی بیسٹ اسٹوڈنٹ آف کالج۔ کوئی تمہیں ایسے پریشان کرے یہ نہ میں برداشت کروں گا اور نہ پرنسپل سر۔ اچھا ہوا کل تمہاری اس دوست نے مجھے بتا دیا، ورنہ آج بھی تمہارا ٹائم خراب کیا جاتا۔ ویسے کل تمہارے ماما کا بیٹا ہوا ہے نا، تو منہ میٹھا کب کروا رہے ہو؟ رفیق سر نے جب زینت کا نام لیا تو میں اور موہت زینت کو دیکھنے لگے۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں، مگر رفیق سر نے جب ماما کے بیٹے کا ذکر کیا تو میری خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ شیرو، ابھی سر، میں ابھی آپ کے لیے کچھ میٹھا لے کر آتا ہوں۔ رفیق سر، ارے نہیں نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، پھر کسی دن لے آنا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور ہاں، ایگزامز کے بعد اپنی پریکٹس پر اچھے سے فوکس کرنا، اگلا مہینے کمپٹیشن ہے، بھول مت جانا۔ اتنا کہہ کر رفیق سر آفس کی طرف چل دیے۔ میں نے اور موہت نے زینت کی طرف دیکھا۔ زینت، تم دونوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا، وہ دوبارہ سے پرابلم کرے گی۔ اگر آج رفیق سر نہ آتے تو پھر کیا ہوتا؟ شیرو، تھینک یو ویری مچ، تم نے تو بنا بتائے میری اتنی بڑی مدد کر دی۔ زینت، تم سب کی مدد کرتے ہو تو کیا تمہارے لیے میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی دوستوں میں نو سوری نو تھینکس، میں تمہارے کسی کام آ سکوں، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ کیسا رہا آج کا پیپر؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رحیلہ باجی کے ساتھ ریما، مہرین اور مناہل بھی کھڑی تھیں۔ شیرو، اچھا رہا باجی، اور آپ سب کا کیسا ہوا؟ سب نے ایک ساتھ کہا اچھا ہوا، مگر موہت کا اترا چہرہ دیکھ کر
مناہل سمجھ گئی کہ اس کا پیپر اچھا نہیں ہوا۔ مناہل: اچھا نہیں ہوا نا، کوئی بات نہیں، پاس تو ہو جاؤ گے نا۔ معید: پتہ نہیں یار، بہت ہی ٹف تھا پیپر، اور یہ سب اس کی مہربانی سے۔ اس کا غصہ وہ ہم سب پر نکال رہی ہے۔ زینت: اس میں شیرو کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو اس کائنات میڈم کا ہی دماغ خراب ہے، پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ مہرین فکر مندی سے: کیا مطلب؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ تم نے ٹیچر سے پنگا کیوں لیا؟ اگر اس نے تمہیں کالج سے نکلوا دیا تو؟ زینت: ریلیکس یار، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں شیرو کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میڈم ہی خود کو کچھ زیادہ ہی سمجھتی ہیں، اور ایسے کیسے وہ نکال دے گی اسے؟ پرنسپل سر خود شیرو کے ساتھ ہیں، اور باقی سب بھی۔ اب چلو، چل کر پارٹی کرتے ہیں۔ کل تمہاری مامی کا بیٹا ہوا ہے نا؟ پارٹی تو شیرو کے ساتھ ساتھ تمہاری طرف سے اور رحیلہ باجی کی طرف سے بنتی ہے، تو کیوں نہ ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں؟ ویسے بھی کل سنڈے ہے۔ مناہل: گڈ آئیڈیا یار، معید کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شیرو: ایک منٹ یار، تم لوگ چلو، میں ابھی آیا۔ میں جلدی سے بھاگ کر اسٹاف روم کی طرف گیا۔ ثمینہ میڈم سے میں نے بات کی نہیں تھی، میں انہیں خود مل کر بتانا چاہتا تھا۔ میں اسٹاف روم کے پاس گیا اور ثمینہ میڈم نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر خود باہر آ گئیں۔ ثمینہ میڈم: کیسے ہو شیرو؟ کیسا پیپر ہوا؟ شیرو: بہت اچھا، اور ایگزام بھی بہت اچھا ہوا۔ سوری، میں آپ سے کل بات نہیں کر پایا۔ میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ثمینہ میڈم خوش ہوتے ہوئے: جلدی بتاؤ، کیا ہے گڈ نیوز؟ شیرو: کل مامی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ کل کا سارا دن میں وہیں بزی رہا اور دماغ سے نکل ہی گیا تھا۔ پہلے سوچا کہ فون پر بتا دوں، پھر سوچا خود مل کر بتاؤں گا تو اچھا رہے گا۔ ثمینہ میڈم: یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے، تمہاری دوسری مامی کا بھی بیٹا ہو گیا۔ اب تو جلدی سے منہ میٹھا کروانا پڑے گا۔ شیرو: ضرور، میں آپ کے پاس گھر پر ملنے آؤں گا۔ ثمینہ میڈم: میں انتظار کروں گی۔ ثمینہ میڈم سے ملنے کے بعد میں پارکنگ میں گیا، جہاں سب میرا ویٹ کر رہے تھے۔ ہم سب ایک ساتھ نکلے اور کالج کے باہر ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے، جہاں ہم نے ساتھ میں مستی کرتے ہوئے کھایا پیا۔ میں نے دلدار ماما کو فون کر کے مامی کا حال چال جاننا چاہا تو پتہ چلا انکل آنٹی ان سب کو اپنے گھر لے گئے ہیں، جیسا کہ وہ کل کہہ رہے تھے۔